وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا، جہاز ٹیسٹ ہو گئے۔ کامیابی کے بعد پاکستان کو جنگی جہازوں کے آرڈر مل رہے ہیں۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارت کو پھینٹی پڑی۔ جنگ کے دوران بھارت نے امریکہ اور چین سے رابطہ کیا۔ مئی 2025 کے بعد بھارت کا اعتماد تباہ ہو گیا۔ مودی کی بھارت اور بیرون ملک کوئی عزت نہیں رہی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو ویسا ہی جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع نے امید ظاہر کی کہ 6 ماہ میں IMF کو خدا حافظ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند کے باعث موٹر ویز مختلف مقامات سے بند ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M1 پشاور سے برہان انٹرچینج تک بند ہے۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے شیر شاہ اور M5 روہڑی سے ملتان تک بند ہے۔ موٹر وے M11 لاہور سے سیالکوٹ، M1430 کلرا سے عیسیٰ خیل تک دھند کے باعث بند۔ سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان انٹرچینج سے کاٹلنگ تک بند ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے اسامہ جنید سے۔ جی اسامہ، بتائیے موسم کے حوالے سے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع کے اندر دھند کی صورتحال جو ہے وہ تاحال برقرار ہے، اور حد نگاہ متاثر ہونے کے باعث پنجاب کی متعدد موٹر ویز کو محکمہ موٹر ویز کی جانب سے رات گئے جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ اگر موٹر ویز کی بات کر لی جائے تو موٹر وے M3 کو لاہور سے ملتان تک جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ موٹر وے M4 کو جو ہے وہ دھند کے باعث محکمہ موٹر ویز کی جانب سے بند کیا گیا ہے، اور سکھر ملتان موٹر وے M5 کو بھی شدید دھند کے باعث محکمہ موٹر ویز کی جانب سے رات گئے بند کر دیا گیا تھا۔ دوسری جانب اگر شہر لاہور کے اندر سردی کی صورتحال کی بات کر لی جائے تو اس کے اندر بھی خاطر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور جو ہے وہ درجہ حرارت اس کے اندر بتدریج جو ہے وہ کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ اگر آج شہر لاہور کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کر لی جائے تو آج صبح کے وقت شہر لاہور کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 60 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور آج دن کے اوقات کے اندر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 17 ڈگری تک جانے کے امکانات محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع کے اندر جو ہے وہ ہلکی بارش کے امکانات ہیں۔ البتہ محکمہ موسمیات نے فوگ کے اندر بھی اضافے کے امکانات ظاہر کر رکھے ہیں، جس کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ گاڑیوں پر فوگ لائٹس کا اور انڈیکیٹرز کا جو استعمال ہے وہ لازمی قرار دیا جا رہا ہے، اور شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں سردی کا راج برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند چھائے رہنے کا بھی امکان ہے۔ موسم کا احوال جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ندا ممتاز سے۔ ندا، بتائیے۔ جی بالکل، دیکھیں موسم کی بات کریں تو سردی کی جو شدت ہے اس میں تو دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، مگر شہری اقتدار کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں آج تقریباً 2 روز کے بعد سورج جو ہے وہ نکلا ہے۔ گزشتہ 2 روز جو تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ دھند کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا تھا۔ آج دھند بھی کم ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سردی جو ہے وہ بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ اس وقت اسلام آباد کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ دن بھر اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ سرد اور خشک رہے گا۔ جبکہ پنجاب کی بات کی جائے، خیبر پختونخوا کے جو میدانی علاقے ہیں ان کی بات کی جائے، سندھ کے کچھ بالائی علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دھند جو ہے اس میں اضافہ متوقع ہے۔ جبکہ پہاڑی علاقے جو ہیں، آزاد کشمیر کی بات کی جائے، خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں کی بات کی جائے، گلگت بلتستان کی بات کی جائے تو وہاں پہ آج مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، اور سردی جو ہے شام کے اوقات میں وہ بڑھ جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ دھند میں بھی کافی حد تک اضافے کا امکان ہے۔ جی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ چکوال کے علاقے تلگنگ کے قریب مسافر بس تیز رفتاری کے باعث کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق، 15 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ چکوال کے علاقے تلگنگ کے قریب مسافر بس تیز رفتاری کے باعث کھائی میں گر گئی۔